بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ ایک مومن خیر خواہی کا جذبہ ساتھ لے کر چلتا ہے۔ اس کی نیت اور فکر میں یہی جذبہ ہر وقت کار فرما رہتا ہے کہ میری ذات سے انسانیت کو، مخلوق خدا کو نفع ہو جائے، فائدہ ہو جائے، فیض مل جائے اور میں ان کے لیے راحت کا سامان کر سکوں۔ اور درود صدقہ ایک ایسا مسنون اور مبارک عمل ہے جس سے رزق کے دروازے کھلتے ہیں، ہماری زندگیوں میں برکت پیدا ہوتی ہے اور رزق کی تنگی دور ہوتی ہے۔ درود صدقہ روحانیت اور برکت کا ذریعہ ہے۔ درود صدقہ کی تشہیر، مشاہدات کا مقصد جہاں مخلوق خدا کو درود شریف کی طرف متوجہ کرنا ہے، وہیں یہ نیت بھی ہے کہ میری ذات سے مخلوق خدا کو راہ مل جائے، رہنمائی مل جائے کہ کس طرح ہم درود صدقہ کی برکت سے غربت سے نجات پا سکتے ہیں، گھاٹوں سے نکل سکتے ہیں۔ اور درود صدقہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی در سے ملنے والا وہ خاص تحفہ ہے جس کی برکت سے خوشحالیوں کے دروازے کھلتے ہیں اور نسلوں میں برکت کا نظام چلتا ہے۔ آج کا دور بہت مشکل ہے، ہر دوسرا تیسرا فرد غربت، معاشی تنگی اور حالات کی سختیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ ان سب مسائل، مشکلات، تنگیوں سے نکلنے کے لیے درود صدقہ بہترین عمل ہے۔ یہ درود شریف وہ برکت کا ٹھنڈا جھونکا ہے جو ہماری زندگیوں کو تر و تازہ کرتا ہے اور ہماری زندگیوں سے تنگی کو بھگاتا ہے۔ پیارے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس شخص کو منظور ہو کہ میرا مال بڑھ جائے تو وہ یوں کہا کرے: اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ قصبہ ملہو والی سے خاص فاصلے پر ایک گدی خانقاہ موجود ہے جہاں سال ہر سال لنگر چلتا ہے۔ دیہاتی نظام ہے، خانقاہ کا آمدن کا کوئی خاص نظام نہیں ہے اور نہ ہی چندہ جمع کرنے کی ترتیب ہے۔ علاوہ ازیں آمدن کا کوئی خاص ذریعہ بھی ایسا نہیں ہے جو دکھائی دیتا ہو، لیکن خانقاہ میں محبین کا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ لوگ آتے ہیں، اللہ اللہ سیکھتے ہیں اور لنگر کھانے کے بعد اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ جو دور سے آتے ہیں انہیں رہائش بھی دی جاتی ہے۔ خانقاہ پر موجود گدی نشین اپنی ڈیوٹی مسلسل کر رہے ہیں۔ وہ بزرگ صبح سویرے لنگر کھانے کے باورچی کو حکم دیتے ہیں کہ لنگر کے لیے دیگ چڑھا دیں، پھر مخصوص وقت پر تشریف لاتے ہیں، دیگ کا ڈھکن کھلوا کر درود شریف پڑھ کر دم کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس خانقاہ کے باورچی اور ذمہ دار بتاتے ہیں کہ رب کی شان کا مظاہرہ کئی مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، دیگ کو پانی سے بھر دیا جاتا ہے، اس پانی میں مرچ، مسالے اور صرف چند قاشیں سبزی کی ڈال کر آگ پر چڑھا دیا جاتا ہے، اور وہاں خانقاہ پر موجود فقراء کی جو جماعت ہے وہ لب نہیں کھولتی، کوئی نہیں بولتا، ہر کوئی سر جھکا کر فقیرانہ درویشانہ طرز زندگی پر رواں دواں ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ حضرت پکانے کے لیے تو کچھ ہے ہی نہیں، مرشد حکم دیتے ہیں اور دیگ آگ پر چڑھا دی جاتی ہے، اور اکثر دیگ میں پانی اور مرچ، مسالے، چند سبزی کی قاشیں ڈال کر پکانے کی ترتیب شروع کر دی جاتی ہے۔ اس دوران حضرت اپنے کمرے میں تنہائی میں چلے جاتے ہیں، وہاں وہ درود شریف مسلسل ورد کرتے ہیں اور پھر مخصوص وقت آتے ہیں اور دیگ پر دم کرتے ہیں۔ حضرت والا جب دیگ پر درود شریف دم کر کے جاتے ہیں، اس کے بعد حکم دیا جاتا ہے کہ اب دیگ کو آگ سے اتار لیں۔ ساتھ یہ حکم بھی دیا جاتا ہے کہ اس دیگ کے اندر جھانکنا نہیں ہے، دیگ کا ڈھکن نہیں کھولنا۔ وہاں پر موجود پرانے باورچی جانتے ہیں کہ مرشد کی بات کو کس طرح مان کر چلنا ہے۔ پھر اسی ترتیب کے مطابق مرشد کے حکم کو مانتے ہوئے دیگ کو ڈھانک دیا جاتا ہے۔ جب کھانے کا وقت ہوتا ہے، دیگ پر کپڑا رکھ کر مخلوق خدا کو لنگر کھلانا شروع کر دیا جاتا ہے۔ اور حیران کن اور عقل سے ماورا بات یہ ہے کہ جب کھانا شروع کیا جاتا ہے تو وہ نہ صرف لذیذ ہوتا ہے بلکہ ایک دیگ سینکڑوں لوگ کھاتے ہیں۔ روٹیاں بھی جب پک کر آتی ہیں تو ان کو گنا نہیں جاتا بلکہ کپڑے میں لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے، اور مخلوق خدا کو کھانا کھلاتے وقت روٹیاں بھی ڈھانپ کر نکالی جاتی ہیں۔ لنگر پر برکت کے لیے مخلوق بہت زیادہ متوجہ ہوتی ہے۔
کھانا کم بھی نہیں پڑتا اور اتنی برکت ہوتی ہے کہ سینکڑوں افراد کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور راز تو یہ ہے کہ حضرت والا جو ذکر پڑھ کر دم کرتے ہیں وہ درود صدقہ ہے، اور یہ درود شریف ان کے سلسلے میں نسل در نسل چلا آ رہا ہے۔ حضرت والا جو درود شریف پڑھ کر دم کرتے ہیں وہ درود شریف اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ہے۔ اس درود شریف کو درود صدقہ کہا اور کتب کے اندر لکھا جاتا ہے۔ اس درود شریف کا خانقاہ میں سلسلہ ذکر میں خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ درود شریف ان کے سلسلے میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ ان کے بڑوں نے اس درود شریف کو بہت زیادہ ورد کیا اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی یہی درود شریف ودیت کر کے عطا کر کے گئے، اور ساتھ ہی یہ نصیحت بھی کر کے گئے کہ اس درود شریف کو اپنی زندگی کے معمولات میں رکھنا، اس درود شریف سے محبت کرنا اور اس درود شریف کو وقت دینا۔ اس درود شریف کی برکت سے جہاں تمہاری نسلیں پلیں گی وہاں آنے والے مہمانوں کو بھی رب کھلا کھلا کر دکھائے گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے۔ سینکڑوں سالوں سے یہ درود صدقہ کا سلسلہ جاری ہے۔ اس درود شریف کی برکت ہے کہ نسل در نسل اللہ ان گدی نشینوں کو بھی کھلا رہا ہے، اور وہاں آنے والے مہمانوں، محبت کرنے والوں کو بھی رب کھلا رہا ہے۔ اس درود شریف کی بے شمار برکات ہیں اور اس میں بے حد فراوانی ہوتی ہے، دسترخوان وسیع ہوتا ہے، اور اس کی زندہ مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اور بزرگ بھی فرماتے ہیں کہ اس درود شریف سے دوستی بڑھائیں۔ حدیث کی مضبوط کتابوں میں پکی روایات کے ساتھ کہ درود شریف آیا ہے۔ مسنون درود شریف ہے، روایات میں اس درود شریف کا تذکرہ آیا ہے۔ اس درود شریف کے اندر جو نعمتیں موجود ہیں ان کو بیان کرنے کی کوشش کروں تو یہ مسنون درود شریف ہے، مضبوط سند کے ساتھ آیا ہے، اور مطلب اس کا احاطہ کھینچنا بہت ہی مشکل ہے کہ اس کے جو فضائل ہیں، کیونکہ یہ ہر طرح کی آپ کی جو زندگی کے مسئلے مسائل ہیں ان سب کو حل بھی کرتا ہے، چاہے وہ فائنینشیل پرابلم ہو، چاہے وہ آپ کی گھریلو اور دیگر جو مسائل ہوتے ہیں وہ ہو، کاروباری مسائل ہوں یا کسی بھی طرح کے ہو، ہر چیز میں برکت لاتا ہے، ہر چیز کی جو بھی رکاوٹیں ہوتی ہیں اس کو ختم کرتا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دوں کہ اس کا کوئی بھی راوی ضعیف نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، کیونکہ یہ ضعیف حدیث نہیں ہے اور نہ ہی ضعیف روایت ہے۔ حدیث میں ان الفاظ کے ساتھ یہ درود شریف آیا ہے: جو بندہ اس درود شریف کو اپنے ورد میں لے کر آئے گا، سب سے پہلے جو اس کو نعمت ملے گی نا، اس کا دنیا کا فقر دور ہو جائے گا، اور دوسرا دل کا فقر دور ہوگا، کیونکہ ایک ہے پیٹ کا فقر اور ایک ہے دل کا فقر۔ دل کا فقر کیا ہے؟ دل کا فقر ایمان کی کمی ہے۔ جب ایمان بڑھ جاتا ہے انسان دل کا سخی بن جاتا ہے، تونگر بن جاتا ہے، مالدار بن جاتا ہے۔ انسان کے پاس ساری دولتیں ہوں، دل کی دنیا نہ ہو تو انسان خالی ہے نا۔ تو یہ درود پاک پڑھنے والا دنیا کا سخی بنتا ہے اور روحانیت کا سخی بن جاتا ہے۔ اور تیسرا نفع بتاؤں آپ کو کہ اس درود شریف کو پڑھنے والوں کی نسلوں کے لیے اللہ پاک رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس درود شریف کا ورد کرنے والے کا بخت صرف اس وقت تک محدود نہیں رہتا اور اس تک بھی محدود نہیں رہتا، بلکہ اس کی نسلوں میں بخش چلتا ہے۔ اس کی نسلوں میں اللہ کریم برکتیں دیتا ہے، عزتیں دیتا ہے، شان و شوکت دیتا ہے۔ ایک بات آپ نے سنی ہوگی کہ فلاں بندہ تھا، اس کے ساتھ بڑی برکتیں تھیں، جب وہ اس دنیا سے گیا تو برکتیں بھی ساتھ لے گیا۔ تو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بظاہر کوئی بڑی نیکی نظر نہیں آتی، ان کے بظاہر تقوی کے چرچے نہیں ہوتے، ان کی عبادتوں کے چرچے نہیں ہوتے، لیکن کوئی تحفہ ان کے پاس ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے نعمتوں کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے جانے کے ساتھ ہی وہ نعمتوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ کوئی ہوتا ہے ایسا، اور اس درود پاک اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کی تو وہ برکات ہیں کہ آپ کی نسلوں تک اس کی برکات چلتی ہیں۔ اس درود شریف کی برکت سے رب کریم برکت، رزق اور شان و شوکت کے چشمے جاری کر دیتا ہے، اور اس درود کے پڑھنے والے کے لیے اللہ کریم برکت کے، سر بلندیوں کے، وقار کے، عطاؤں کے، شفقت کے چشمے عطا فرماتا ہے۔ تو میری آپ سب سے یہی درخواست ہے کہ اس درود پاک کو یاد کر لیں۔ یہ وہ درود شریف ہے جو آپ کی نسلوں سے غربت دور کر دے گا، تنگ دستیاں دور کرے گا، فقر و فاقہ دور کرے گا۔
اللہ کے خزانوں سے عطاؤں کے دروازے کھلوانے کا ذریعہ ہے یہ درود شریف۔ اس درود شریف کی برکت سے آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ وہ درود پاک ہے جو آپ کے لیے، آپ کی نسلوں کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک بات جو بہت غور طلب ہے کہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اگر نسبت مل گئی ہے تو اس نسبت کو آگے چلائیں۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جاتی ہے تو یاد رکھیں کہ ولایت کے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس درود شریف سے محبت کریں۔ بہت سے لوگوں نے اپنی ذاتی زندگی میں اس درود شریف کی نسبت سے بڑے مشاہدات کیے ہیں، بڑے تجربات دیکھے۔ محدثین، مفسرین، محققین، صالحین اور متقین کے اس درود شریف کے بارے میں مشاہدات موجود ہیں، جن کا ذکر میں انشاءاللہ العزیز آگے کی ویڈیوز میں کرتی رہا کروں گی، کیونکہ یہ بہت ہی بابرکت درود شریف ہے۔ اس کے بہت سے مشاہدات ہیں جو میرے پاس الحمدللہ موجود ہیں، ان سب کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گی تاکہ ہم سب میں یہ درود شریف پڑھنے کی موٹیویشن ملے، اور ہم سب دوسروں کو بھی اس کی موٹیویشن کر سکیں، دوسروں کو موٹیویٹ کر سکیں اور اس کی دعوت دے سکیں۔ خود بھی کثرت سے پڑھیں اس درود شریف کو، کم سے کم 41 مرتبہ، جو بالکل بھی دن میں جن کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ کم سے کم 41 مرتبہ بہت توجہ اور دھیان سے پڑھیں۔ 313 پڑھنے کے الگ ہی فضائل ہیں، اور جتنا پڑھیں گے اتنا ہی اللہ پاک انشاءاللہ العزیز آپ پر عطاؤں کی بارش کرے گا۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے درود پاک کی کثرت کرنے والا اور اس کی تمام برکتوں کو سمیٹنے والا بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔